آ جائے، کسی علاقے کے باشندوں میں خرابی آ جائے اور وہ اصلاح کرنا چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے کے باشندے اصلاح کرتے رہیں اگرچہ وہاں کچھ نہ کچھ خرابیاں رہیں، لیکن اصلاح کی کوششیں جب تک جاری رہیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ دنیا اس وقت جن پریشانیوں سے دوچار ہے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ 2-3 سال کا عرصہ ہوا ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی افسوسناک اور اندوہناک خبر آ جاتی ہے کہ کبھی دنیا کے کسی علاقے میں بچوں کی شہادت ہو گئی، تو دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں خواتین کو نشانہ بنایا گیا، یا یہ آفت اور وہ آفت۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ نشانے پر ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ امت اور وہ قوم کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام مستقل لیتی ہے، اس کے سامنے اور اس کی زندگی میں اتنے مسائل اور اتنے چیلنجز ہیں؟ یہ چیلنجز کیوں آتے ہیں اور یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر مصلحون ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، تو پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو پریشانیاں آئیں گی۔ تو ضابطہ یہ نکلا کہ اچھے لوگوں کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور برے لوگوں کی وجہ سے بلائیں آ جاتی ہیں۔ یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں زلزلے آتے ہیں، سونامی آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو ہمیں تو اس کے اسباب کا علم ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ طوفان کیوں آئے، ہمیں پتا ہے کہ زلزلے کیوں آئے۔ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ اگر کانٹیننٹل پلیٹس مثلا ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ان کی ٹکرانے کے نتیجے میں زمین ہلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ اس کا تعلق گناہوں سے کب ہونے لگا؟ یعنی اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے تو کوئی بھی سائنسداں آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ چونکہ لوگوں کے گناہ بڑھ گئے اس لیے زلزلہ آیا ہے، بلکہ ہر سائنسداں آپ کو یہی بتائے گا کہ 2 کانٹیننٹل پلیٹس ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں، ملی ہیں، اس لیے زلزلہ آیا ہے۔ تو سائنس نے ہمیں واضح طور سے بتا دیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ یہی صورتحال بارش کی ہے کہ بادل آئیں گے اور خوب برسیں گے تو علاقے میں سیلاب آ سکتا ہے، لیکن اگر بارش اعتدال کے ساتھ ہوگی، بارش خوب نہیں برسے گی تو سیلاب نہیں آئے گا۔ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ مصائب کیوں آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس ہمیں صرف ظاہری سبب بتاتی ہے، باطنی سبب نہیں بتاتی۔ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اگر 2 ٹیکٹونک پلیٹس کو ملنا ہی تھا تو کیوں ملی، ٹکرانا ہی تھا تو کیوں ٹکرائی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے نیچے ہیٹ کا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہیٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، لیکن پھر یہی سوال ہوگا کہ ہیٹ میں اضافہ کیوں ہوتا ہے، چونکہ یہ اضافہ ہمیشہ تو ہوتا نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی قوت ہے جو اس ہیٹ کو میں اضافہ کرنے والی ہے، کوئی نہ کوئی قوت ہے جو بادلوں کو کثرت کے ساتھ بڑی تعداد میں کسی ایک علاقے میں جمع کر کے پانی کو برسانے والی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بادل آتے اور اعتدال کے ساتھ پانی برستا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بادل آتے اور پورے علاقے کے اندر پھیل جاتے اور ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ بارش ہوتی اور علاقہ سیلاب سے محفوظ رہتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بادل آتے ہیں، ایک ہی علاقے میں برستے ہیں اور وہاں سیلاب آ جاتا ہے۔ تو ایسی کون سی وجہ ہے، ایسی کون سا اس کے پیچھے سبب ہے؟ کوئی ذات ہے جو ان بادلوں کو ایک جگہ جمع کر رہی ہے، کوئی ذات ہے جو ٹیکٹونک پلیٹس کے نیچے ہیٹ میں اضافہ کرتی ہے تاکہ یہ پلیٹس ٹکرائیں اور زلزلے آئے۔ تو یہ جو ذات ہے، خدا کی ذات، یہ اس وقت کرتی ہے جب زمین پر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے اور لوگ اصلاح کی کوششیں بند کر دیتے ہیں۔ یہاں مجمع چونکہ خواتین کا ہے اور معاشرے کی یہ دونوں اکائیاں یعنی مرد اور خواتین، ان دونوں کے بغیر کوئی بھی معاشرہ انسانی کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک معاشرہ صرف عورتوں کی وجہ سے بن جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی معاشرہ صرف مردوں کی وجہ سے بن جائے۔ معاشرے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے جتنی ضرورت مردوں کی ہے اتنی ہی ضرورت عورتوں کی ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو پھر جس طرح اچھائیاں
مردوں کی وجہ سے معاشرے میں ہوتی ہیں اتنی ہی اچھائیاں عورتوں کی وجہ سے بھی معاشرے میں ہوتی ہیں. لیکن پھر اس کا جو فلپ سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ برائیاں مردوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو کچھ برائیاں عورتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے اور ایسے افراد کے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے کچھ نسبت دی ہے کہ ہم ان معاشرے کی ان خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. کیونکہ اگر یہ اصلاحی کوششیں رک گئیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایک سوسائٹی میں گھر کے باہر اگر فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کی مجموعی طور پر ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. لیکن اگر گھر کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کی مجموعی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرتبہ اور ہر صورتحال میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. یعنی یہ پاسبل ہے کہ اگر کسی گھر میں خرابی ہے, کسی گھر میں کوئی جھگڑا فساد ہے تو اس کی ایک بڑی ذمہ داری عورت ہو. اور یہ بھی بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ سڑک پر اگر فساد ہے, سڑک پر جرائم بڑھ رہے ہیں, معاشرے کے اندر جرائم بڑھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بڑی مرد کے اوپر ہو. تو معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری دونوں پر ہے. جس طرح معاشرہ دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں کی وجہ سے فساد پذیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا غضب اس وقت متوجہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اصلاح کی کوششیں چھوڑ دیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مرتبہ مصیبت عذاب بن کر نہیں آتی. بعض مرتبہ مصیبت امتحان بن کر بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَوْتِ. بعض مرتبہ انسانی کنبے میں موت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا. اب اگر فیملی میں انتقال ہونے کے بعد مرد ہو یا عورت ہو وہ اس طرح رونے پیٹنے لگے, اس طرح شکوہ کرنے لگے خدا سے گویا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے, تو ایسے شکوے کو, ایسے رونے پیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے اور کسی گھر میں موت آتی ہے تو یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کا جنازہ پڑھا. جب اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں اور صاحبزادے نے آخری سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لی تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں, کیا آپ کو بھی غم ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تو ہم بھی ہیں, جو انسان ہوگا تو ظاہر ہے کہ کسی کی فراق میں وہ ہر حال میں روئے گا. اور آپ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انا بفراقک لمحزونون, کہ تمہاری جدائیگی سے ہم غم میں مبتلا ہو گئے ہیں. یعنی ہمیں آج غم ہے, لیکن اس غم کے باوجود کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا؟ کیا نماز پڑھانا چھوڑ دیا تھا؟ کیا وحی ریسیو کرنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا وحی آپ علیہ السلام کے پاس تھی؟ کیا اس کی تعلیم چھوڑ دی تھی؟ ایک دن بھی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت آتی ہے جاتی ہے اور انسانی کاروبار, انسانی زندگی چلتی رہتی ہے. ہاں غم آتا ہے لیکن غم کو انسان اپنے اوپر طاری نہ کرے, چونکہ یہ غم اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشیء من الموت والجوع ونقص من الاموال, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بھوک سے. یعنی بعض مرتبہ انسان پاورٹی کا شکار ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ شوہر کی ملازمت چلی گئی, ایسے حالات آ گئے کہ گھر اجڑ گیا اور آفس اجڑ گیا, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اس آزمائش کے اوپر بھی صبر ہی کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ,
کہ مال میں اور اسی طریقے سے افراد خانہ میں یعنی گھر کے لوگوں میں بھی کمی ہوگی، لیکن ایسے ان تمام مواقع پر ایک انسان اگر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صبر پر اس کو بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ تو یہاں یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے چونکہ ایک عورت کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں مرد کے مقابلے میں جذبات کی کثرت ہوتی ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں خواتین تھوڑا زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خواتین کا جذباتی ہونا یہ دراصل ان کی حیا اور ان کا زیور ہے، یہ ان کے لیے برائی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اچھائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خواتین کو جذباتی نہ بناتا تو ایک انسان کے لیے، ایک فیملی کے لیے، ایک مرد کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوں کہ ذرا تصور کریں کہ دو مرد ایک ساتھ کسی گھر میں رہ رہے ہوں اور دونوں دوست ہو مثلا، اور ایک شخص جب صبح بیدار ہو تو اس کو سخت بخار آ رہا ہو، تو دوسرا شخص جب اٹھے گا تو اس سے پوچھے گا بھائی کیا ہوا، آج اٹھنا نہیں ہے کیا، آج آفس نہیں جانا، آج اسکول نہیں جانا، کالج نہیں جانا؟ تو یہ جو بیمار شخص ہے وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں بیمار ہوں، تو جو دوسرا شخص ہوگا وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے ٹیک کیئر اور دوا لے لینا، میں چلتا ہوں، اور یہ کہہ کر یہ جاؤ وہ جا۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ اس دوسرے مرد کی جگہ ایک عورت لے آئیں، وہ عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو، وہ بہن کی شکل میں ہو، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ بیوی کی شکل میں ہو، یہ جب اٹھے گی اور مرد بیمار ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عورت صرف یہ کہہ لے کہ اچھا دوا لینا میں چلتی ہوں، نہیں، وہ آخری حد تک یہ کوشش کرے گی کہ مرد کی اس تکلیف کو دور کر دے، اس کو دوا، اس کا علاج کرائے، اس کو دوا دے، کوشش کرے گی کہ اس کو ہر طرح کا کمفرٹ پہنچائے۔ یہ کوشش ایک عورت کیوں کرتی ہے؟ یہ اس لیے کرتی ہے کہ عورت کے اندر جذبات کی کثرت ہے، جذبات کی کثرت کی وجہ سے مرد کا علاج اچھا ہوتا ہے، جذبات کی کثرت کی وجہ سے مرد کو جو محبت چاہیے وہ محبت اسے ملتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو زیادہ جذباتی بنایا ہے تو یہ جذباتی ہونا دراصل اس کا زیور ہے، یہ اس کے لیے ایک نشان امتیاز ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر جذباتی ہونے کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے، گھریلو خرابی۔ دو مواقع ایسے ہیں کہ جہاں خاندان میں فساد آ جاتا ہے، پہلا موقع ہے شادی کا اور دوسرا موقع ہے انتقال کا۔ کسی بھی گھر میں اگر شادی ہو تو شادی میں اخراجات کتنے کرنے ہیں، رسم و رواج کتنی کرنی ہے، اور فلاں رسم اور فلاں رسم، اور کتنے لوگوں کو بلانا ہے، کتنی ہائی فائی شادی کرنی ہے، کس بینکویٹ ہال میں شادی کرنی ہے، یہ تمام کے تمام مطالبات عام طور سے، میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور سے، کم ہمارے علاقے میں تو ایسا ہی ہے، عام طور سے یہ مطالبات عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم نے شادی اتنے سستے میں نمٹا دی۔ تو یہ جو خرابی آتی ہے شادیوں کے موقع پر، اکثر اس کا مطالبہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موت کے موقع پر اگر خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جو رسمیں اور رواج ہوتے ہیں وہ ان کا مطالبہ بھی خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ، سائیکولوجیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ خواتین میں زیادہ سپرسٹیشن پایا جاتا ہے مردوں کے مقابلے میں، لیکن اس کا تعلق اسی جذبات سے ہے جو ایک عورت کا زیور ہے۔ تو جیسے مرد کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فزیکل طاقت ہے، تو لیکن اس کی طاقت اس کا زیور ہے، اس کی طاقت اس کا ہتھیار ہے، لیکن ایک ہتھیار کو ایک شخص اگر اچھی جگہ استعمال کرے گا تو ثواب ملے گا، اور غلط جگہ استعمال کرے گا تو گناہ ملے گا۔ ایسے ہی جذباتی ہونا یہ ایک عورت کا ہتھیار ہے، ایک عورت کا زیور ہے، اگر وہ عورت اس کو صحیح جگہ استعمال کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر غلط جگہ استعمال کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ تو جو صورتحال مرد کی ہے وہی صورتحال عورت کی ہے۔ اس لیے خواتین کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی مرد تو ان کے اوپر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، ان کو کوئی خاص ٹینشن نہیں ہے، نہیں، اگر اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تو ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ طاقت کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ عورتوں کو اگر جذبات دیے ہیں تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جذبات کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمیشہ عذاب بن کر نہیں آتی بلکہ بہت سی مرتبہ امتحان بن کر بھی آتی ہیں، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ امتحان اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ انبیاء کا طبقہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نبوت ملی تو نبوت کے ساتھ ساتھ اس کا امتحان بھی سب سے زیادہ ہونے والا ہے، پھر وہ لوگ جو نبی کے قریب ہوں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان لوگوں کے قریب ہوں گے جو نبی کے قریب ہیں، مثلا تابعین۔ تو جتنا کوئی دین کے راستے پر چلے گا، جتنا کوئی اللہ کے راستے پر چلے گا، جتنا کوئی نبی کے راستے پر چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی امتحان بھی ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا ویسے ہی سونا نہیں بن جاتا، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، تب جا کر سونے کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایسے ہی ایک مومن ہے کہ جب اس کو آزمائش کی تپش میں جلایا جائے گا تب جا کر اس میں نکھار پیدا ہوگا، اور وہ مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان واقعی مضبوط ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، صرف دعوے ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی اس وقت پتہ چلے گی انسان کو کہ جب مصیبتیں آئیں گی اور اس کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر باقی رہے گا۔ ذرا تصور کیجئے ان بچوں کا، ذرا تصور کیجئے ان ماؤں کا، ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا، ان خواتین کا، اور اسی طریقے سے ان مردوں کا کہ جن کے اوپر آسمان سے آگ برس رہی تھی گزشتہ 2-3 سال سے، بلڈنگیں ان کے اوپر گر رہی تھی، لیکن وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہے تھے، وہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کر رہے تھے۔ ذرا تصور کریں ان ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنے کئی بچے کھوئے ہیں لیکن ان کا ایمان ان کے پاس باقی رہا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ نہیں موڑا، انہیں اللہ پر جو انہیں یقین تھا وہ یقین ان کا کم نہیں ہوا۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں کے اوپر جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، وہ اس لیے آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آزمائش تو بہت خراب ہے، ایک عورت اپنے 4-5 بچوں کو کھو دے، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں ان لوگوں کو کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ کچھ آزمائشوں سے گزر کر اللہ کے سامنے روز قیامت میں کھڑا ہوگا اور ان آزمائشوں کے نتیجے میں صبر کا جو پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے گا، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کے مجھے قینچیوں سے میرے جسم کو کاٹ دیا جاتا اور میں صبر کرتا۔ وہ اس طریقے کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور جتنی مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں اس سے زیادہ مصیبتیں میرے اوپر آئیں، اور قینچیوں سے میرے جسم کو کاٹ دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، اور دوبارہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور مجھے ثواب ملے ان مصائب کو جھیلنے کا اور ان پر صبر کرنے کا۔ تو یہ سوال تو ان لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جن کے اوپر آگ برس رہی تھی، وہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ تو سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں، وہ تو اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں روزے رکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے، لیکن دنیا باہر سے بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسی آزمائش ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے لے رہا ہے۔ تو ہمیشہ مصیبت عذاب بن کر نہیں آتی بلکہ آزمائش بن کر بھی آتی ہے، لیکن جب اب ہم یہ سمجھے کیسے، یہ فرق کیسے کریں کہ کون سی مصیبت عذاب ہے اور کون سی مصیبت آزمائش ہے؟ اس میں فرق اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی پر کوئی مصیبت آئے اور وہ آدمی اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے شکوہ کرنے لگے، تو یہ مصیبت دراصل عذاب ہے، اور ایک آدمی پر اگر مصیبت آئے اور اس مصیبت کے نتیجے میں وہ صبر کرنے لگے تو یہ صبر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصیبت اس کے لیے امتحان ہے اور یہ شخص امتحان میں کامیاب ہے۔ ہم دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو مصیبتوں سے نہ گزرتا ہو؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی مصیبت کا زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں دوچار ہوا ہے، اس نے اس مصیبت کو جھیلا ہے، مصیبت کا سامنا کیا ہے۔ تو ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ جب وہ مصیبت اور وہ پریشانی ہماری زندگی میں آئی، نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے دے کر ہم سے واپس لیا، تو کیا ہم نے شکوے کیے؟ کیا ہم روئے اور گر گڑائے اور اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے اس پریشانی کے لیے کیوں چنا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ پریشانی اللہ کی طرف سے عذاب تھی، اور اگر ایسا نہیں، اگر ایک مومن نے ان پریشانیوں کے باوجود یہ کہا کہ اے اللہ
اس پریشانی کا میں متحمل نہیں ہوں، اے اللہ اس پریشانی کو تو مجھ سے دور کر دے، میں ایک کمزور اور ناتواں بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس پریشانی کو دور کر دے، لیکن میں اے اللہ جتنی یہ پریشانی میرے اوپر موجود ہے اتنے دن میں صبر کرتا ہوں اور میں صابر رہوں گا۔ تو ایسے شخص کی یہ پریشانی اور یہ مصیبت دراصل اس کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے امتحان ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں اور سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو میں سوالات بھی لوں گا۔ وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے؟ ان میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی توہین۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ پر ایمان رکھے ہوئے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن کی توہین کیوں کریں گے، ہم رسول کی توہین کیوں کریں گے، ہم اللہ کی توہین کیوں کریں گے؟ اللہ کی توہین اور اللہ کے رسول کی توہین صرف اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک آدمی العیاذ باللہ بلاسفیمی کرنے لگے اور شان رسالت میں گستاخی کرنے لگے، محض یہ اللہ کی توہین نہیں ہے، محض یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی توہین یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو اچھی طریقے سے یہ پتہ چل گیا واضح طور سے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، اور وہ انسان اس چیز کے باوجود اللہ کی مخالفت کرے تو اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہوگی؟ مثلا ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوگا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، اس بات سے راضی ہوگا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں، اس بات سے راضی ہوگا کہ ہم غیبتیں نہ کریں، اس بات سے راضی ہوگا کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، وہ اللہ اس بات سے راضی ہوگا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم بہتان نہ باندھیں۔ ہم اگر 5 مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو کسی دوسرے خاندان کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کریں کہ جو گفتگو اس خاندان کے لوگوں کو پسند نہ ہو۔ عام طور سے خواتین میں یہ مسئلہ عام ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں بیٹھتی ہیں، مل جل کر بیٹھتی ہیں، تو ان کی آپس کی گفتگو کسی دوسرے کے تعلق سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہے واضح طور سے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ عورتیں جمع ہوں دین کے نام پر، اس کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ عورتیں جمع ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر، اور وہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، تو اس کے باوجود اگر اس علم اور نالج کے باوجود اگر خواتین یا مرد اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کیا ہوگی؟ تو پہلا جو سبب عذاب کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی تعلیمات کی توہین۔ تو میں آپ سے اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اپنے آپ کو میں متوجہ کر کے اس بات کی تلقین کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس تلقین میں شامل کرتا ہوں کہ یہ جو احکام ہیں یہ ان کو لائٹلی نہ لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں غیبت کے تعلق سے، بہتان کے تعلق سے، ایک دوسرے کے تعلق سے گفتگو کرنے کے حوالے سے جو واضح انداز سے اور دو انداز سے اعلان کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے روکا ہے، اللہ نے بہتان سے روکا ہے، اللہ نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے روکا ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دیتی ہیں تو ہم ان چیزوں سے حتی الامکان نہیں، ہر حال میں بچیں، ہر حال میں بچیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے درمیان اخلاقی برائیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ اگر کسی قوم میں فاحشہ یعنی کوئی برائی آ جائے اور وہ قوم اس برائی کا اعلان کرنے لگے، یعنی علی الاعلان وہ برائی کرنے لگے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، تو اگر ایسی فواحش، ایسی اخلاقی بیماریاں ان کے درمیان آ جائیں اور وہ اخلاقی بیماریوں کو علی الاعلان ان کا ارتکاب کرنے لگے، اخلاقی خرابیوں کا علی الاعلان ارتکاب کرنے لگے، تو پھر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان میں نازل کرتا ہے جن بیماریوں کے بارے میں ماضی کے لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔
کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کرونا میں کیا ہوا تھا، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا، لاک ڈاؤن تھا، اور ہم ہر طرف خوف کا عالم تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے کترا رہے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ تھی، لوگ ایک دوسرے کے چھوئی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے کہ باہر نکلتے تھے تو ماسک پہن کر نکلتے تھے، اور یہ صورتحال کوئی ایک دن یا 2 دن نہیں چلی، بلکہ کئی مہینے چلی، اور بعض علاقوں میں تو کئی سال چلی۔ تو یہ جو بیماری تھی کہ جس کا ماضی میں کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا، یہ جو بیماری تھی کہ ماضی کی جو ہسٹری ہے ہماری، اس ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، آخر کیا وجہ تھی، ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے باطنی اسباب کا پتہ لگائیں تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں اخلاقی بیماریاں اور برائیاں اس پیمانے پر ہیں، اس لیول پر ہیں کہ ماضی میں اس کا تصور نہیں تھا۔ آج ذرا اندازہ لگائیں کہ خواتین میں، مرد اور خواتین میں جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے، خواتین بھی اور مرد بھی اس انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری خواتین اور سارے مرد وہاں جا کر ہیرو اور ہیروئنوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری چل کس کی وجہ سے رہی ہے؟ وہ ہماری وجہ سے چل رہی ہے، وہ عوام کی وجہ سے چل رہی ہے، وہ مرد اور خواتین کی وجہ سے چل رہی ہے۔ فلمیں جو لوگ دیکھیں گے، جتنا دیکھیں گے اتنی فلمیں چلیں گی، جتنا فلمیں دیکھی جائیں گی اتنا ہی فلموں کا پروڈکشن ہوگا۔ تو ہر وہ شخص جو فلم دیکھتا ہے، ہر وہ شخص جو نیٹ فلکس پر ہے، ہر وہ شخص جو نیٹ فلکس کی کسی سیریز کو کہ جس سے اخلاقی برائی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے، وہ دراصل اس اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے معاشرے کے اندر اخلاقی بیماری اور برائی پھیلانے میں۔ تو جتنا ہم اخلاقی بیماری اور برائی پھیلائیں گے اتنا ہی ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعات ہیں یہ ہمارے لیے باعث رحمت یوں ہیں کہ ان اجتماعات کے ذریعے ہمیں موقع مل جاتا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یہ ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ کسی بھی علاقے کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ اس علاقے کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ تو ان اجتماعات سے کم از کم ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی بات ہم سیکھتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ ہم آگے اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو یہ باتیں سکھلائیں گے۔ تو جب یہ جذبہ ہمارا ہے تو انشاءاللہ ہم خدا کی طرف سے اور اس کے غضب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر یہ جذبہ ختم ہو گیا اور اس طرح کے دینی اجتماعات کا انعقاد رک گیا تو پھر ہم اور برائیاں اخلاقی معاشرے کے اندر پہلے سے موجود ہیں تو پھر یہ چیز خدا کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ اس کے باوجود ایک خاتون اگر دینی اجتماع میں شرکت کرتی ہے، ایک مرد مسجد میں پابندی کے ساتھ جا کر نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دونوں میاں بیوی اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان سب کے باوجود اگر ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ پریشانی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور آزمائش کے موقع پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو سوال پوچھنے ہو تو مائک دے دیں۔ میں جب بولوں گا تم کو آ جائے۔ ایسا کرتے ہلو 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سنانا چاہتی ہوں
ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا واٹس ایپ نمبر ہو اور اس پر آپ اپنا کوشچن بھیج دیں تو پھر اس کو پڑھنے میں آسانی رہے گی, جواب دینے میں بھی آسانی رہے گی. چونکہ اس میں ٹائم کافی ضائع ہوگا اگر مائک صحیح نہیں ہے. اور پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا رینج میں آئیں تاکہ آپ کی آواز آ سکے. بھائی مائک ایسے رکھ کے بولیں, انشاءاللہ آواز آئے گی. اس کو کور کر دیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ معاشرے میں ابھی جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہیں اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو غالباً ہر ماں اور ہر باپ کے ذہن میں ہوگا کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کی جائے. دیکھیں, اس کا جو سب سے مؤثر نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں سے سب سے پہلے ہم اپنی حفاظت کریں. آپ نے کبھی اگر جہاز کا سفر کیا ہو تو جب جہاز کا سفر شروع ہوتا ہے تو فلائٹ اٹینڈنٹ ایک بریفنگ دیتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ بھئی ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا کرنا ہے, اگر خدا نخواستہ پانی پر لینڈنگ ہو تو کیا کرنا ہے, آکسیجن کی کمی ہو تو کیا کرنا ہے. تو جب آکسیجن کی کمی ہو تو اوپر سے آکسیجن ماسک گرتے ہیں اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے وہ آکسیجن ماسک اپنے منہ پر آپ لگائیں, پھر اپنے بچے کی حفاظت کریں, پھر اپنے بچے کے منہ پہ لگائیں. اس کا الٹا نہ کریں, پہلے اپنے منہ پر لگائیں. اب دیکھیں, عام طور سے ایک محبت کرنے والی, شفقت کرنے والی ماں اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن میں ہو اور اس کو یہ گائیڈنس نہ دی جائے تو وہ یقیناً آکسیجن والا ماسک پہلے اپنے بچے کے لگائے گی, پھر اس کے بعد اپنے لگائے گی. وہ سوچے گی کہ میرا بچہ کم سے کم بچ جائے, میرا جو ہو. لیکن جو فلائٹ میں انسٹرکشن دیے جاتے ہیں وہ یہ دیے جاتے ہیں کہ پہلے اپنے لگاؤ پھر اپنے بچے کے, تاکہ تم اس کی مدد کر سکو. یہ جو ماسک ہے یہ دراصل آکسیجن کی کمی سے بچانے کا کام کرتا ہے. ایسے ہی معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیاں سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو ڈیٹاکس کریں, سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچائیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ان خرابیوں سے بچا سکتے ہیں. آپ خود جانتی ہیں کہ خرابیوں کی جو بنیادی جڑ ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور سیل فون, موبائل فون. موبائل فون سے سب سے تیزی کے ساتھ یہ خرابیاں ہماری نسلوں میں آ رہی ہیں. لیکن اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم دن رات موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, موبائل کھولتے ہیں تو فوراً انسٹا پہ جاتے ہیں اور ریلز اسکرول کرتے ہیں, یا ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی گھر میں نیٹ فلکس بھی ہے اور مختلف سیریز دیکھی جا رہی ہیں, یا وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں کسی دوسرے ملک کے ڈرامے دیکھتی چلی جا رہی ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے خود اپنے آپ کو ان بیماریوں سے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو پہلے بڑوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے تو مرد باپ کو یہ چاہیے کہ وہ ہر نماز مسجد میں ادا کرے. بچہ جب اپنے باپ کو دیکھے گا تو وہ مسجد جائے گا. ایک آدمی اگر, ایک خاتون اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی حجاب کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود با حجاب بنے, تبھی تو اس کی بیٹی حجاب کرے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو حجاب نہ کرے لیکن بیٹی کو تلقین کرے کہ تمہیں با حجاب ہونا ہے؟ تو وہ خرابی جو بچے میں ہے فوری طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ خرابی گھر میں موجود ہے. اگر گھر میں موجود ہے تو وہ خرابی آئی کیسے؟ ان کے اسباب کو بند کریں, وہ سوراخ بند کریں کہ جہاں سے وہ کیڑے مکوڑے گھر میں آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ خرابیاں بچوں سے دور ہو جائیں گی. السلام علیکم. میرا جو کوشچن ہے it might be little out of the box but it really it is a my curiosity personally, میری curiosity ہے. we say that جو اللہ نے جتنی ساری اچھی چیزیں بنائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اچھا کام کرتے ہیں, اور بے شک جو بری چیزیں بنائی ہے وہ ان کے لیے بنائی ہے جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے. Now my question is کہ پھر جو سارے رائٹس ہیں جو اسلام دیتا ہے مردوں کو, وہ ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے جو مرد کثرت سے اسلام
فالو کرتے ہیں, جیسے 4 شادی ہے, یا اسپیشلی the 4 marriages. Women in India are actually facing, not just India but many places are facing, Pakistan, Bangladesh are facing this problem. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو مرد ایکچولی میں اچھے سے ریلیجن فالو کرتا ہے, اسلام فالو کرتے ہیں, 4 شادی بھی صرف انہی کا حق ہونا چاہیے, نہ کہ ان کا جو فالو ہی نہیں کرتے بس یو نو اس چیز کو ایک ایکسکیوز اور ایک لوپ ہول بنا دیا ہے کہ اوکے آئی لائک دس ویمن, آئی کین میری ہر سو آئی میری ہر. مجھے میری پہلی بیوی سے تو ویسے بھی اگر میں نہیں بھی دیتی ہے تو میرے کو اللہ اتنا رائٹ دیتا ہے کہ میں شادی کر سکوں. سو مائی کوشچن از ڈونٹ یو تھنک کہ جو لوگ ایکچولی میں ریلیجن فالو کرتے ہیں یہ رائٹ بھی صرف انہی مردوں کا ہونا چاہیے؟ میرا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک بیسک سا کوشچن یہ ہوگا کہ فنڈامنٹلی ایک اچھے اور دیندار مرد کے لیے 4 شادیوں کے رائٹ کو آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ Being a woman, no. But if it is something given a right, جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے تو ہم اس کا انکار کرتے تو ہم بیسیکلی اللہ کی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں. پلس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم was married to women. So if I say that I cannot do that, اور if میرا بچہ تھا میں بن کروا سکتی تو I am doing completely توہین کر رہی ہوں میں بیسیکلی. So if that's the question, I would say no. If I am having a daughter and if my son-in-law asks me کہ بھائی میں کسی دوسری عورت سے شادی کروں, پہلے میں اتنا دیندار ہوں, بٹ from personally me میرا تو دل نہیں چلتا. ٹھیک. اچھا ایک سیناریو فرض کرتے ہیں کہ مان لیجئے ایک عورت ہے کہ جس کی شادی کے بعد طلاق ہو گئی اور اب اس کا کوئی خاص سہارا نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, بھائی ہوں گے زیادہ کیئر کرنے والے نہیں ہیں, وہ کسی مرد سے نکاح کرتی ہے ریگارڈلیس اس کے کہ وہ مرد نمازی ہے یا نمازی نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ سے نکاح کرتی ہوں. مرد یہ کہتا ہے کہ تم آلریڈی ڈیورسی ہو, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں تم سے بھی نکاح کروں اور ایک اور عورت سے نکاح کروں تاکہ تم دونوں کا میں سہارا بن جاؤں. تو کیا ایسی سیناریو میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس مرد نے غلط کام کیا؟ Personally, if he is not following religion, تو سب سے پہلا غلط کام ہی وہ ہے. اینڈ سیکنڈلی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈیورس ہو لیکن میں ایک دوسری خواتین سے بھی شادی کر رہا ہوں, تو آف کورس یہ بات اگر وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا تو وہ یہ بات کیسے مانے گا کہ دونوں عورتوں کو سیم طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, سیم طریقے سے رکھنا ہے. ہاں یعنی ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ وہ دونوں کو فیئرلی ٹریٹ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کا سہارا بن رہا ہوں, اور پہلی عورت نے خود اپروچ کیا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو چونکہ میں مطلقہ ہوں, میری ڈیورس ہو چکی ہے, میں سیٹل ہونا چاہتی ہوں, اور وہ اجازت بھی دے رہی ہے کہ تم دوسرا نکاح کر سکتے ہو. تو ایسی صورت میں کیا اس مرد نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ If we see technically تو just because for humanity وہ help کر رہا ہے دوسری عورت کی جو ڈیورس ہے, because اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. سیکنڈلی اگر بٹ واٹ اف اس نے اچھا کیا, لیکن واٹ اف شادی کے بعد وہ دونوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, ون از فیسنگ سیویئر ڈسکمفرٹ ان دا میرج, واٹ اباؤٹ دیٹ؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو ایک سے زائد شادی کا جہاں اجازت دی, حکم نہیں اجازت دی ہے, وہیں پر یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں آئے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے اور دونوں کو فیئرلی ٹریٹ نہیں کر سکو گے, فواحدتن, تو بس ایک ہی پر اتفاق کرو. تو یہ تو پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی اسی صورت میں الاؤ اللہ نے کی ہے جبکہ انسان عدل, انصاف اور فیئرنس کا وعدہ کرے تب اجازت ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ فیئر بھی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, بس چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں نماز نہیں پڑھا, نماز میں کمی زیادتی ہوتی ہے لیکن فیئر ہے, اور اس نے ایک عورت سے جو کہ مطلقہ ہے نکاح کیا تاکہ اس کے لیے سہارا بن جائے, اور ساتھ میں اس سے پہلے یہ بھی معلوم کر لیا کہ میں دوسری عورت سے بھی نکاح کروں گا, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب دونوں بیویاں راضی ہیں تو کیا کسی تیسری کو کہ جو اس میرج میں ہے ہی نہیں اعتراض کا حق ہونا چاہیے؟ بات اعتراض کی نہیں ہے. We are not seeing this as a social taboo. جی. Me personally, where I used to work with women.
and most of the big time I have heard, you know, this phrase as taking, चलो अल्लाह ने तो बोला है कि इजाजत है, कंपल्शन नहीं है, but don't you think जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में इतना अच्छा काम कर रही है, जो चीजें कर रही है, so don't you think they should take any step to stop men like them जो ऐसी चीजें कर रहे हैं? Because I have personally seen women going through के अच्छा हो गया, आप ये कर रहे हो, मैं तो दूसरी ले आऊंगा, आप ये कर रहे हो, मैं दूसरी ले आऊंगा. So don't you हाँ, think तो इसमें कुछ होना चाहिए? हम देखें, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, और ताकि औरों को भी सवाल का मौका मिल जाए, मैं लास्ट कमेंट करूंगा इंशाल्लाह. आई नो दिस इज अ वेरी, एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन ये कि अगर कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो आई कैन नॉट जस्ट ड्रैग इट फॉरएवर. दूसरे भी हैं, उनसे भी सवाल लेना इंशाल्लाह. मैं एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जो पोलीगमी या मल्टीपल वाइफ्स की इस्लाम में इजाजत है, ये परफेक्ट कंडीशन में है जबकि मर्द फेयरनेस का वादा करे. मेंटल हरासमेंट की इजाजत मर्द को नहीं दी गई है. यानी अगर एक आदमी ये कहता है कि तुमने अगर ये ऐसा नहीं किया तो मैं दूसरी ले आऊंगा, ये मेंटल हरासमेंट है. हरासमेंट चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, मर्द को इसकी इजाजत ही नहीं दी गई है. जब ये चीज मर्दों के सामने भी क्लियर होनी चाहिए, औरतों के सामने भी क्लियर होनी चाहिए. अब अगर आप ये चाहती हैं कि भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मुसलमानों में ऐसी हो जो इस बात पर गुफ्तगू करें, मर्दों को कम से कम दीन की ये बात बताएं, इसमें कोई शक नहीं है. आई एम 100% विद यू कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए. पर्सनली मैं एक जगह गया, और ये इत्तेफाक से अमेरिका की बात है, एक मस्जिद में, तो मुझे वहां बताया गया कि यहाँ पर बहुत से जो मर्द आते हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस में मुब्तला है. तो मैंने उस दिन पूरी स्पीच डोमेस्टिक वायलेंस ही पर की कि मर्दों को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवियों को टॉर्चर करें. तो जिस तरीके से फिजिकल टॉर्चर इस्लाम में हराम है, ऐसे ही मेंटल हरासमेंट एंड टॉर्चर इस्लाम में हराम है. ये बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाजे है. तो आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन. बाकी जो इस्लाम ने इजाजत दी है वो इजाजत अपनी जगह है. अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ थोड़ा जोर से बोल लीजिए. इंडिया में वुमेन के लिए मॉस्क का अरेंजमेंट मोस्टली नहीं रहता है. मस्जिद का अरेंजमेंट औरतों के लिए इंडिया में नहीं है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है. इवन प्रॉफिट के टाइम पे भी होता था, और जैसे जुम्मा है, ईद है, जैसे मौके पे भी नहीं है, जिसकी वजह से औरतें अलाउ नहीं होती है मस्जिद में जाने के लिए. तो ये जो इज्तिमा का आप बोल रहे हो वो भी पॉसिबल नहीं होता है, और इनका बेसिक राइट्स भी है. मेरे ख्याल से आपने ये सवाल किया कि इंडिया में मस्जिदों में औरतों का अरेंजमेंट नहीं होता है जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो इससे औरतें बयानात वगैरह से महरूम रहती हैं, राइट? और उनका एक राइट भी है, किसी को अच्छा लगता है मौत में प्रे करना, कॉन्टिन्यूस. अच्छा क्या लगता है? सॉरी, स्पिरिचुअली मस्जिद में नमाज कैफियत पैदा मस्जिद में नमाज पढ़ना अच्छा लगता है उनको. ठीक है, चलिए इसका जवाब सुन लीजिए. देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, और इस हदीस को सुनाने से पहले ये बात बाई प्रिंसिपल हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करते कि अल्लाह की इबादत करने में कोई फैशन ट्रेंड हम सेट कर रहे हैं. ये इबादत का मकसद नहीं है. इबादत का मकसद ये है कि हमें सवाब मिले. अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरी इबादत का मकसद ये, मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं ताकि मेरी कैलोरीज बर्न हो जाए, तो ऑब्वियसली उसको तो सवाब मिलने वाला है नहीं. या मैं रोजा इसलिए रखता हूं ताकि डाइट प्लान सही से फॉलो कर सकूं, तो इज नॉट गोना गेट एनी रिवॉर्ड. असल जो इबादत का मकसद है वो है सवाब. अब हमें इबादत इस तरह करनी है जिसमें सवाब ज्यादा मिले. जिसमें सवाब कम मिलेगा उस तरीके से इबादत नहीं होगी, जिसमें सवाब ज्यादा होगा उसमें इबादत होगी. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिकमेंडेशन है. मैं अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत ही एहतियात के साथ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिकमेंडेशन है कि आम नमाजों में खवातीन अपने घरों पर वो नमाज अदा करें. ये रिकमेंडेशन है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम नहीं किया कि कोई मस्जिद में औरत आ जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा आपकी मस्जिद में औरतों का पीछे एक नज़म था,
اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہو رہا تھا. جس طریقے سے مرد دین سیکھنا چاہتے تھے, خواتین بھی دین سیکھنا چاہتی تھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ کا جو پروٹوکول تھا, جو اسٹیٹس تھا, وہ عام مسلمان کی طرح نہیں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ارینجمنٹ کر دیا. تو آج کی تاریخ میں اگر کوئی شخص مثلا کوئی خاتون مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے اور وہاں اس کا گیٹ الگ ہے, اس کا ڈور الگ ہے, ایگزٹ انٹرنس ایوری تھنگ از سیپریٹ, وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے گی, نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ زیادہ ثواب چاہتی ہے تو زیادہ ثواب اس کو ملنے والا گھر پر ہی ہے, اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. ہاں, رہی یہ بات بیانات کی کہ بھئی عورتیں بیانات سے محروم ہوتی ہیں, عورتیں جو دینی باتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں ان سے محروم رہتی ہیں. اس کے تعلق سے ہر جگہ کے مقامی علماء کو کوشش کرنی چاہیے. اب آج ہی آپ دیکھ لیں کہ جو کوشش ہم نے کی ہے, ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بہنیں جمع ہوئی ہیں اور یہ دینی گفتگو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اس دینی گفتگو کو ہم سنیں. لیکن اگر کوئی خاتون مسجد میں جانا بھی چاہے تو اس کی پھر شرطیں ہیں. ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ یار وہاں پر مسجد بنی ہے نا, بہت شاندار مسجد بنی ہے, اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے, مسجد نبوی میں عورتیں جاتی ہیں, فلاں جگہ عورتیں جاتی ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جن عورتوں کو مسجد میں جانا ہے ان پر کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا لباس ایسا ہو کہ جس میں کسی بھی طرح کی زینت نہ ہو, بہت سادگی والا لباس ہو, وہ لباس پہن کر وہ مسجد جائیں. دوسری شرط, انہوں نے پرفیوم نہ لگا رکھا ہو. تیسری شرط, ان کا ایگزٹ اور انٹرنس اور جس وقت وہ مسجد میں ہے وہ بالکل آئسولیٹڈ ہو, یعنی کسی بھی طرح کی مکسنگ نہ ہو, مکمل سیگریگیشن ہو. تو جب یہ شرطیں ہوں گی تو بالکل اگر ایک عورت مسجد میں جانا چاہے چلی جائے اور اس کی نماز ہو جائے گی. ان سب کے باوجود اگر گھر میں پڑھے گی تو ثواب اس کو زیادہ ملے گا. بولو السلام علیکم. مفتی صاحب آج کوئی نہیں وہ بند ہو جاتا ہے. وہ میرے خیال سے قریب آ جائے نا آپ تو رینج میں آ جائیں گے. ان کو آگے بلا لو, ابھی ان کو آگے بلا. آواز آ رہا ہے, بولو. نزدیک آ جاؤ, نزدیک. جی تھوڑا زور سے بولیں انشاءاللہ. ویسے ہی زور سے بول دو. Turn it off. مجھے ابھی تک آواز نہیں آئی. مائک کو بالکل قریب کر لیں. جی رشیا میں MBBS کر رہا ہے وہاں, تم آپ بولتے ہو اس کا بہت پر تھرڈ ایئر MBBS. تو آپ سے خاص اس کا نام ہم بتانا چاہتے ہیں, محمد حنزلہ, تھرڈ ایئر MBBS ہے اور ایکسیڈنٹلی وہ حصہ نہیں بس شریک ہونے والا ہے. خاص اس کے لیے دعا کیجیے, اور اس کے سوائے کے علاوہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو لوگ خاص اللہ نہ کرے کہیں وہ مطلب ایمان دولت سے محروم نہ ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. دیکھیں اگر کوئی سوالات ہیں اس کے تو کسی بھی طرح نرمی سے بات کر کے اس کو کسی ایسے شخص سے کنیکٹ کریں جو اس کے سوالات کے جواب دے سکے. اگر کوشچنز ان آنسرڈ رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ چیز اس کو ایمان سے دور لے جائے. بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Am I audible? Yes. سب سے پہلے میں شکریہ کہنا چاہتی ہوں مفتی صاحب آپ نے وقت نکالا, اور جو یہاں کے آرگنائزرز ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر کرے. اتنا کچھ انفارمیشن ہمیں یہاں سے مل رہا ہے. میں بہت جلدی اپنا سوال کروں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک کسی نہ کسی کے من میں, اور کسی نہ کسی تو کیا موسٹلی ینگسٹرز جو ہے ان کے من میں یہ سوال آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن بمبارڈمنٹ ہے, ہر کوئی آ کے انسٹاگرام پر آ کر حدیث کا ریفرنس بول کے کچھ دین کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے. کبھی کوئی یوٹیوب چینل کوئی رن کر رہا ہے, وہاں کوئی سوال کرتا ہے. دا کویسچن از کہ ہو از دا رائٹ پرسن. کیسے ہم پہچانے کی صحیح دین کون سکھا رہا ہے,
किस तरह किसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये देखा जा रहा है कि यंगस्टर जो है हिजाब, और अभी भी ये ट्रेंड है कि मोस्ट ऑफ हमारे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड उलमा है वो सोशल साइट्स पे नहीं है, और इस तरह के इस्तेमाल भी बहुत कम होते जो जिसको अप्रोच नहीं कर पाते। तो प्लीज जी, ये सवाल बहुत अहम है, और चूंकि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा किया है, इस मानागर के बहुत सी चीज़ें कंफर्टेबली हमें अपने घरों में मिल जाती हैं, इंफॉर्मेशन तो कम से कम मिल ही जाती है, तो इसलिए कंफ्यूजन रहता है कि सोशल मीडिया पर या यूट्यूब वगैरह पर जो पर्सनालिटीज़ हैं जो हदीस और कुरान के रेफरेंस से गुफ्तगू कर रही हैं, तो आखिर हम उनको माने, उनकी बात सुने या ना सुने, और वो क्या मेयार है कि जिस तरह के हम ये चूज करें कि ये आदमी सही है और ये आदमी सही नहीं है। तो इसका जो पैमाना और मेयार है वो बहुत आसान है। वो मेयार ये है कि आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द के जो उलमा और आलिमात हैं, आलिमात तक आपका एक्सेस है, उलमा तक आपके घर के मर्दों का एक्सेस है, ये देखिए कि उनका उस शख्स पर एतमाद है या नहीं। अगर उनका उस शख्स के ऊपर एतमाद है, और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स मेल एंड फीमेल वो उस शख्स के ऊपर एतमाद करते हैं, तो आप भी करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं, और ये अकेला ही है एक आदमी जो यूट्यूब पर बैठकर चिल्ला रहा है, तो फिर ऐसे शख्स को न फॉलो करना चाहिए और न उसकी बात को सुनना चाहिए, वो कितना ही क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल क्यों ना करे। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे कि जो नमाजें खूब पाबंदी से पढ़ेंगे, लेकिन ये लोग दुआतुन अला अबवाबी जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे पर बैठकर लोगों को बुलाने वाले होंगे कि लोग आए और जहन्नम में गिरें। तो ऐसे कंफ्यूजन से अपने आप को बचाना जरूरी है। ये देखें कि हमारे मकामी स्कॉलर्स ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते। मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि यंग लड़कियों के लिए स्टडीज के बाइस पे लैंग्वेजेस पढ़ना, अरबी वगैरह इनफ रहेगा, या फिर और टेक्नोलॉजी और साइंस ये सब भी बेनिफिशियल रहेगा, या मतलब पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए? देखें, ये सवाल इस पर डिपेंड करता है कि आप आगे चलकर क्या करना चाहती हैं। एक लड़की है, वो ये चाहती है कि मैं अरबी इसलिए पढ़ूं ताकि मुझे कुरान समझ में आ जाए, तो इससे बेहतर उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर वो साइंस साइड लेती है और वो इसलिए साइंस पढ़ना चाहती है ताकि मेडिकल फील्ड में चले जाए, तो मेडिकल फील्ड में भी कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि जो खवातीन को ज्यादा सूट करती हैं। वो हम सब जानते हैं कि वो कौन सी फील्ड है। उसमें हमें खवातीन फीमेल डॉक्टर्स की जरूरत है, हमें फीमेल स्टाफ की जरूरत है। और सहाबिया ने, बहुत सी सहाबियात ऐसी हैं कि जिन्होंने ये ट्रेंड सेट कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, कि उन्होंने मेडिकल फील्ड का इंतखाब किया था। तो अगर उनकी सुन्नत पर चलते हुए कोई खातून मेडिकल फील्ड में उस पर्टिकुलर मैदान में जाना चाहती है तो जरूर जाए, और उसके लिए अगर स्कूल में कॉलेज लेवल पर उसको साइंस पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, तो वो जरूर पढ़ेगी, क्योंकि उसके बगैर वो मेडिकल फील्ड में जा नहीं सकती। अलबत्ता मैं दो चीजों से के बारे में जरूर कहूंगा कि उसको आम हालात में अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सर्टेन एक्सपर्ट दैट यू आर सीकिंग हिज और हर गाइडेंस। पहली चीज पॉलिटिकल साइंस और दूसरी चीज साइकोलॉजी। ये दो फील्ड ऐसी हैं कि जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। वो ये कह सकता है कि भाई साइकोलॉजी में क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है। मसला ये है कि जितना सेक्युलराइजेशन इन दो सब्जेक्ट्स का हुआ है, शायद ही किसी और सब्जेक्ट का हो। अभी कुछ देर पहले भी बात चल रही थी और कई दिन से मैं मुख्तलिफ लोगों से इस मौजू पर बात करता आया हूं कि हमें मुस्लिम साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट चाहिए, लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट जो इस्लामिक साइकोलॉजी के मैदान में तालीम हासिल करें और एक्सपर्टीज हासिल करें। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस्लामिक साइकोलॉजी में कोई कोर्स नहीं कराया जाता। तो अगर आप लकी हो और इस मौजू पर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल साइकोलॉजी
یہ ایک ایسا یعنی ہتھیار ہے لبرلائزیشن کا کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں فیملی کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور اس کے ایسے ایویڈنس ہے ہر جگہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے. بٹ ایموشنل انٹیلیجنس تو مطلب ایز اے فیمیل بہت امپورٹنٹ ہے نا. بالکل ایموشنل انٹیلیجنس امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سائیکالوجی کی ڈگری ہی ہو. کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جن میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، انہوں نے سائیکالوجی کا لفظ بھی کبھی نہیں دیکھا. السلام علیکم. مفتی صاحب مجھے ایکچولی سوال تھا، کوئنسیڈنٹلی میں خود سائیکالوجی اسٹوڈنٹ ہوں آپ کے پریویس سوال سے ریلیٹڈ. تو میرا ایکچولی 2-3 سوال ہے، بٹ مجھے اتنا امپورٹنٹ لگا میں ابھی پوچھتی ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک اسلام میں مانتے ہیں کہ اللہ بہت ہی مرسیفل ہے سب کچھ. آئی بلیو ان آل آف دیٹ. لیکن ہم لوگ جب مینٹل ڈس آرڈرس پڑھتے ہیں یا اسپیسیفکلی بات کریں ڈپریشن کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو انرجی ہی نہیں ہوتی کچھ چیز کرنے کی. فار ایگزامپل جب وہ کوئی سیویئر لیول پہ پہنچتا ہے تو اس کو انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے شاور بھی کرے. تو ایسی حالت میں تو نماز بھی پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے قضا ہو جاتا ہے. تو کیا اس انسان کے لیے بھی سیم پنشمنٹ رہے گی جو نارمل انسان کو رہتی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کلینیکلی یہ پروو ہو جائے کہ یہ ایسا ہے کہ بندہ اپنا کنٹرول کھو چکا ہے اپنے مائنڈ پر، اپنے برین پر، تو ایسے شخص کی تو یہ تو ایکسکیوزڈ کے ضمن میں آ گیا. اگر وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو وہ تو ایکسکیوزڈ ہے. اس کو ایسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اپنی جان لے لے، کیوں؟ چونکہ اسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا، اس کو اسکیزوفرینیا تھا، واٹ ایور، تو کیا ہم ایسے شخص کو یہ کہیں گے کہ چونکہ اس نے خودکشی کی تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ نہیں. ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر از اے ویری سیریس ڈس آرڈر. یہ بہت بڑی چیزیں انسان کی زندگی میں اس وجہ سے ہوتی ہیں. تو نماز روزے کے تعلق سے بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کو معاف کرے. بائی دا وے، چونکہ آپ سائیکالوجی پڑھ رہی ہیں، میں نے جو یہ بات کہی کہ سائیکالوجی میں جتنا لبرلائزیشن ہوا ہے اتنا ہی شاید کسی اور جگہ ہوا ہو. ڈو یو ایگری ود می؟ ان سم ایسپیکٹس میں بھی جتنا میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر چیز کو نارملائز کر رہے ان دا نیم آف ایکسیپٹنگ سم ون، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. بٹ آئی فیل باؤنڈری ہونی چاہیے دیٹ ایوری پرسن شوڈ فالو وائل اسٹڈینگ اے پرٹیکولر فیلڈ. تو آئی تھنک وہ انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان سم ایسپیکٹس آف سائیکالوجی آپ کی بات سے میں اگری کرتی ہوں. آپ نے چونکہ اب یہ فیلڈ لے لی ہے تو میں ایک آپ کو ایڈوائز ضرور کروں گا، and I think it's gonna be very effective and very helpful for the Muslim Ummah by and large. اور وہ یہ ہے کہ آپ ریلیجس OCD کا علاج کیسے کریں اس پر آپ محنت کیجیے گا. جی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. سر ایک اور کسی کا کوشچن ہے کہ بھائی آج کل لوگوں کو بہت ایڈکشن ہو گیا ہے موبائل کا، تو اپنے بچوں کو کیسے اس سے وہ کریں؟ یہ ایڈکشن اصل میں ماں باپ سے آتا ہے اور یہ انہیرنٹ ایڈکشن ہے. وہ لکھا ہے سوال کہ ماں باپ بھی کیسے ایڈکٹ مطلب چھڑائے اپنے آپ کو ماں باپ کیسے چھڑائیں. وہ دیکھیں اس کا طریقہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے. بڑا آسان نہیں، تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ جب ایڈکشن ہو جاتا ہے تو ایڈکشن کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. وہ یہ کہ آپ اپنے گھر سے سب سے پہلے تو وائی فائی ہٹائیں. دوسرے یہ کہ اپنا ایک ٹائم بنائیں کہ جس ٹائم پر آپ اپنے فون کا انٹرنیٹ آن کریں، تاکہ پورے دن آپ کا فون صرف فون ہو. وہ فیس بک نہ ہو، وہ ٹویٹر نہ ہو، وہ یوٹیوب نہ ہو، وہ انسٹا نہ ہو، وہ کچھ نہ ہو، وہ صرف فون ہو.
جب آپ نے دیکھا کہ یار میں پورے دن تھک ہار کر گھر آ گیا ہوں, مجھے 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ چاہیے, اس وقت آپ اگر اپنے فون کا انٹرنیٹ آن کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, اوکے دیٹ میک سینس. اس طریقے سے آہستہ 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 اپنے آپ کو کنٹرول کریں, ایڈکشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک کا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں عورتوں کے لیے کچھ نصیحت ہے جس سے شادی اور شدہ جوڑوں میں لڑائی نہ ہو. دیکھیں, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, میرے خیال سے اٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ کوسچن ایور. یعنی یہ ایسا ہے کہ کوئی ایسا حل بتائیں کہ مئی میں گرمی نہ ہو. بھائی جب مئی آئے گا تو گرمی ہوگی, شادی ہوگی تو لڑائی ہوگی, اور جب لڑائی ہوگی تو محبت بڑھے گی. تو لڑائی کے بعد جو پیچ اپ ہوتا ہے وہ تو محبت کا ذریعہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑائی نہ ہو؟ تو الگ الگ فطرت اور طبیعت کے لوگ ایک چھت کے نیچے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈس ایگری نہ کریں, یہ بہت ہی مشکل ہے اور ریئر ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی واقعی یہ چاہتا ہے کہ لڑائی ہو ہی نہ, تو اس میں کسی ایک شخص کو قربانی ایسی دینی پڑے گی کہ اس کو خاموشی اپنے اوپر لازم کرنی پڑے گی. یہ کسی پرٹیکولر سچویشن میں مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. مان لیجئے اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس میں تھوڑا مرد کے مقابلے میں ایگریشن زیادہ ہے, تو یہ قربانی مرد کی طرف سے آنی ہے. اور اگر مرد ایسا ہے کہ اس میں ایگریشن زیادہ ہے, تو یہ قربانی عورت کی طرف سے آنی ہے. اور اگر دونوں میں ایگریشن زیادہ ہے تو بھائی پھر اللہ ہی حافظ ایسے رشتے کا. ابھی تک جتنی بھی غیبت ہوئی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ ابھی تک جتنی بھی غیبت ہوئی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے. I know it is going to be very difficult. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ فلاں عورت کے پاس جائیں اور کہیں کہ بہن میں نے فلاں فلاں موقع پر تمہیں یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا, تو اگلا بندہ اس کو ناراضگی تو ہونی ہے, لیکن یہ سوچیں کہ آج تو کم سے کم اگر میں نے معاملہ اپنا صاف کر لیا تھوڑی سی ناراضگی مول لے کر, تو یہاں بات نبھ جائے گی. لیکن قیامت کے دن جب اسی عورت کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میں اس سے معافی مانگ رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ میرے اعمال تم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کرو اس غیبت کی وجہ سے جو میں نے تمہاری کی ہے, اور وہ اس کو اعمال چاہیے, تو وہاں وہ سننے والی نہیں ہے. تو اس لیے اسی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جب معاملہ جیسے جرم ہوتا ہے اور کورٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی تم آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لو, تو جتنا اچھا آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہے یہ زیادہ دونوں پارٹیز کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ معاملہ کورٹ میں جائے اور جج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کا جرم ہے اور کون سا زوار ہے. تو ایسے ہی یہاں سیٹلمنٹ کرنا زیادہ بہتر ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے. غیبت سے کیسے بچیں؟ غیبت کے کسی بھی گناہ سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس گناہ کے تصور سے بچیں, اس گناہ کی سزا کے تصور سے بچیں. وہ گناہ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک مرد اگر کسی دوسرے مرد کی یا عورت کی, ایک عورت کسی عورت کی غیبت کرتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی لاش کو نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا رہی ہے. ذرا تصور کریں کہ کیا ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو غیبت کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو غیبت کی سزا کا تصور اگر ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہم غیبت سے بچیں گے. اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ مان لیجئے 3-4 خواتین ہیں, ان میں سے 1-2 خواتین نے غیبت شروع کی, تو ایک کو جرأت کر کے یہ کہہ دینا چاہیے بھائی دیکھو ایسا غیبت نہ کرو. مجھے معلوم ہے کہ اکثر خواتین اس نسخے پر رمضان میں عمل کرتی ہیں. رمضان میں جب ایک دوسرے کے ساتھ روزے کی حالت میں ملتی جلتی ہیں تو غیبت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ پر اتنا کنٹرول ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو روک سکتی ہے. تو جس طرح رمضان میں روکتی ہیں, رمضان کے علاوہ بھی روک سکتی ہیں. وہ ایک ہے کہ جیسا علماء جو اکثر دور میں جو لوگ انگلش جانتے ہیں اور وہ لوگ جو انگلش کم جانتے ہیں, ان کے بیچ کی فٹ کو کیسے ہٹا سکتے ہیں اور یہ کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ہے ان کے بیچ کے فٹ کو,
आलिमा को देखा है कि हकीर निगाहों से देखा जाता है क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। आई थिंक ये एक सोशल प्रॉब्लम है कि हमने अपनी जबान को इतना नीच समझ लिया और दूसरी जबान को इतना ऊंचा समझ लिया कि उस जबान के बोलने वाले को भी हम बड़ी मुकद्दस शख्सियत समझते हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरीके से गुजराती एक लैंग्वेज है, बंगाली एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है। तो किसी आदमी को एक लैंग्वेज आती है, दूसरे को दूसरी आती है। आप जरा इस माहौल से निकलकर टर्की चली जाएं, फ्रांस चली जाएं, इटली चली जाएं, वो बंदा जानता होगा इंग्लिश लेकिन बोलेगा नहीं, इसलिए कि उसको अपनी जबान से बड़ी मोहब्बत है। हम चूंकि ऐसे माहौल में रहते हैं जो माहौल आज से 70-80 साल पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तो हम ये एक स्टेटस सिंबल है कि हमें इंग्लिश आती है और हम उस स्टेटस सिंबल का इजहार करते हैं, वरना असल इल्म है अंग्रेजी जबान नहीं है। इस बात कितने ही उलमा ऐसे हैं कि जिनको अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता लेकिन उनका इल्म आसमान तक जा रहा है, और कितने ही उलमा ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन इल्म के नाम पर बिल्कुल धब्बा। तो इसलिए किसी की जबान और इंग्लिश दानी से आप हरगिज मुतासिर ना हो। असल बात यह है कि उस शख्स के पास इल्म कितना है, खा वो आलिम हो या आलिम हो। How to get over the teaching of impending doom and get दोबारा, out can you of the repeat? fear of Allah sallallahu alaihi wasallam. Repeat please. How to get over the feeling of impending doom and get out of the fear of Allah sallallahu ta'ala आजमाइश। इसका जवाब यह है कि जहनों में हमेशा यह ख्याल होता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझे अजाब तो नहीं देगा, कहीं अल्लाह ताला मुझे आजमाएगा तो नहीं, तो मैं अल्लाह के गजब से कैसे अपने आप को बचाऊं। इसका जवाब बहुत आसान है, वो ये है कि अल्लाह से डरने के बजाय मोहब्बत करना शुरू कर दें। चूंकि जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह अपने महबूब को सजा नहीं देगा, और अगर सिर्फ डर ही डर होगा तो इंसान फिर इस डर के साथ जी नहीं सकेगा। तो खौफ को मोहब्बत से रिप्लेस कर दे, इंशाअल्लाह इस फीलिंग से बहुत आसानी के साथ निकल आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कितनी देर तक चलना है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, चले जी आप जी। सवाल है कि आज के टाइम पर ऐसी कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए जो मतलब फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छी हो, जिससे हम आगे की यूथ को एजुकेट कर पाए इस्लाम के लिए। अच्छा, मैं इनका सवाल रिपीट कर दूं। देखिए, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ये तमाम बहनों के लिए है और खुसूसन वो कि जो अभी अपने एजुकेशन के मरहले में इब्तदा में है, आगाज में, अभी वो डिसाइड कर रही है कि आगे क्या करना है, या कुछ ना कुछ उन्होंने पढ़ लिया है लेकिन अभी उनके पास टाइम है कि वो थोड़ा बहुत और पढ़ सकती हैं। मैं गुज़िश्ता चंद महीनों से जितना मैंने महसूस किया है कि हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूलों में अच्छी टीचर्स की कमी है। और अच्छी टीचर्स का मतलब ये नहीं है कि वो फर इंग्लिश बोलती हैं, वो तो है ही ऑब्वियसली। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, आपको मैथ अच्छी आती है, आप साइंस में अच्छी हैं, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकती हैं। लेकिन अच्छी टीचर की मेरे नजदीक डेफिनेशन ये है कि वो इन तमाम सब्जेक्ट्स को इस्लामी नुक्ता नजर से और इस्लामी पैराडाइम से पढ़ाए। तो हमारे पास माशा अल्लाह खुद इस मुल्क में सोइयों बल्कि हजारों मुस्लिम स्कूल्स हैं, लेकिन हम वो प्रोटेक्ट नहीं दे पा रहे हैं उम्मत को। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चे भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसा कि एक कॉन्वेंट स्कूल से या पब्लिक स्कूल से निकलने वाले बच्चे। क्यों? चूंकि टीचर का जो किरदार है वो बुनियादी होता है। इसलिए अगर मैं माशाअल्लाह इस पूरे मजमे में देख रहा हूं कि दीन का शौक है, दीन का जज्बा है, और आम तौर से बड़े शहरों में मैं जहां भी गया, वो हैदराबाद हो, माशाअल्लाह अहमदाबाद हो, मुंबई हो या बेंगलोर हो,
میں نے دیکھا ہے کہ وہاں خواتین میں دین کو سیکھنے کا خوب جذبہ ہے. تو جو ہماری بچیاں مثلا عالمہ ہو گئی ہیں، یا یہ کہ انہوں نے 12 پاس کر لی ہے، یا یہ کہ وہ گریجویشن کر رہی ہیں، کر چکی ہیں، اگر وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ اور کر لیں اور مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں وہ جائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ وہ پڑھائیں کہ انہیں جو بھی پڑھانا ہے وہ انگلش لینگویج آرٹس پڑھائیں، وہ سوشل اسٹڈیز پڑھائیں، وہ میتھ پڑھائیں، وہ سائنس پڑھائیں، لیکن پڑھائیں وہ اسلامک پیراڈائم سے، اور اس کے لیے انہیں اگر اسپیشل کورسز کرنے پڑے تو وہ کریں. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بچے ان اسکولوں سے نکلیں گے انشاءاللہ وہ پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہوں گے. چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک مرد محض ایک بچے کو تعلیم دے سکتا ہے، لیکن ایک عورت پوری نسل کو تعلیم دے سکتی ہے. سب نے کہا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں ان کا حصہ رکھیں اور بچوں کے لیے کامیابی کے لیے دعا کریں. ضرور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، دین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. کوشچن رہ گیا؟ السلام علیکم. آپ کو اثر میں آلموسٹ 6:07 ہو گئے، سب کو اثر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی. میں بس ایک چھوٹا سا معذرت معافی چاہتا ہوں آپ سب سے کہ تھوڑا انتظام میں گڑبڑ ہو گئی. ہم کو انداز نہیں تھا کہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہوگا اور اتنی خواتین آئیں گی، لیکن انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم بہت اچھے سے انتظام کریں گے، 2 وے مائک کا بھی، اور کوئی اچھے ہال میں انشاءاللہ اس کو پروگرام کو منعقد کریں گے. تو اس بار کی جو قربانی ہے اللہ اس کو قبول فرماوے، اور جو سوال ہم لے نہیں سکے ابھی تو انشاءاللہ پھر اللہ کوئی موقع دے گا. مختصر دعا مفتی صاحب کرا دیں گے، پھر سب کی نماز بھی پڑھیں. جی، اور میرے لیے بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا کہ تقریر میں نے گاڑی سے کی اور آڈینس باہر تھے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کا داخلہ جنت میں بلا حساب و کتاب ہوگا. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے الہ العالمین دین کے اس جذبے کی آبیاری فرما. اے اللہ دین کے اس جذبے کا تحفظ فرما. اے اللہ مدارس، مساجد اور مسلم اداروں کی اور تنظیموں کی حفاظت فرما، اور جو ان مدارس اور مساجد کو کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ جو خواتین یہاں جمع ہیں اے اللہ ان کو مسلم نسلوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو بہترین ماں، بہترین بہن، بہترین بیوی اور بہترین بیٹی بننے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.